حدیث نمبر 401۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی آپس میں اللہ کے لیے یا اسلام کے لیے محبت کرے تو ایسا نہ کرے کہ پہلی بار جو دونوں میں سے کسی سے خطا ہو جائے تو وہی جدائی کا ذریعہ بن جائے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 402۔ سیدنا ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ، جو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، جب تک وہ قطع تعلقی پر قائم ہے، حق سے ہٹنے والے ہیں۔ ان دونوں میں جس نے پہلے اس صورتحال کو ختم کیا، اس کا یہ فعل پچھلی غلطی کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر دونوں اپنی قطع تعلقی پر ہی مر گئے تو دونوں کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور دوسرے نے اس کے سلام کو قبول نہ کیا تو فرشتہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور دوسرے کو شیطان جواب دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 403۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تمہارے غصے اور رضامندی کو پہچان لیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے، بلا و رب محمد، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے، لا و رب ابراہیم، نہیں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس نے اپنے بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی رکھی۔ حدیث نمبر 404۔ سیدنا ابو خراش سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی رکھی تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کا خون بہایا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 405۔ جناب عمران بن ابی انس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ قبیلہ اسلم کے ایک صحابی رسول نے انہیں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن سے 1 سال تک قطع تعلقی کرنا اس کے خون بہا دینے کی طرح ہے۔ اور اس مجلس میں محمد بن مکندر اور عبداللہ بن ابی عتاب رحمہم اللہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے بھی یہ بات ان سے سنی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آپس میں قطع تعلقی کرنے والے۔ حدیث نمبر 406۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ ایک دوسرے سے ملے تو یہ بھی منہ موڑ لے اور وہ بھی منہ موڑ لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 407۔ سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان سے 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ بے شک جب وہ 3 راتوں سے زیادہ قطع تعلقی رکھیں گے تو حق سے ہٹے رہیں گے جب تک اپنی اس قطع تعلقی پر رہیں گے، اور بے شک ان دونوں میں جس نے پہلے اس صورتحال کو ختم کیا، اس کا یہ فعل پچھلی غلطی کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر وہ دونوں اپنی قطع تعلقی پر ہی مر گئے تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب کینہ و بغض کے بیان میں۔ حدیث نمبر 408۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور آپس میں حسد نہ کرو اور اللہ کے بندے بائی بائی بن کر رہو۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 409۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں میں سے بدترین اس شخص کو پائے گا جو دو چہروں والا ہے، جو ان کے پاس اس رخ سے آتا ہے اور ان کے پاس اس رخ سے آتا ہے۔ صحیح البخاری، حدیث نمبر 410۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، دنیا حاصل کرنے کے لیے بڑھ چڑھ کر مقابلہ نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے بائی بائی بن کر رہو۔ صحیح البخاری، مسند احمد۔ حدیث نمبر 411۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی بغض و کینہ دشمنی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کو مہلت دے دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 412۔ جناب ابو ادریس رحمہ اللہ سے مروی ہے، انہوں نے سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے لیے صدقہ کرنے اور روزہ رکھنے سے بہتر ہے؟ وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھتا ہے، خبردار، بلا شبہ بغض موڑ دینے والی چیز ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 413۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں یہ تین گناہ نہ ہوئے اس کے لیے باقی گناہوں میں مغفرت ہو جائے گی۔ جس کے لیے اللہ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو، نہ جادوگر ہو کہ جادوگروں کے پیچھے لگا پھرتا ہو، اور نہ اپنے بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہو۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب آپس میں سلام کرنا قطع تعلق کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 414۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے۔ جب 3 دن گزر جائے تو اسے چاہیے کہ اس سے ملاقات کرے اور اس کو سلام کہے۔ اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہوں گے، اور اگر اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والا قطع تعلقی کے گناہ سے بری ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب نوعمر لڑکوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 415۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے، جب تم صبح کرو تو الگ ہو جایا کرو اور ایک ہی گھر میں جمع نہ رہا کرو، بلا شبہ مجھے تمہارے متعلق ڈر ہے کہ آپس میں قطع تعلقی کر لو گے یا تمہارے درمیان کوئی شر پیدا ہو جائے گا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث باب جس نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا اگرچہ اس نے مشورہ نہ بھی طلب کیا ہو۔ حدیث نمبر 416۔ جناب وہب بن کیسان رحمہ اللہ جنہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا دور پایا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک چرواہے اور بکریوں کو ایک بنجر جگہ پر دیکھا اور آپ نے اس سے زیادہ بہتر جگہ بھی دیکھی تو اس نے فرمایا، اے چرواہے، تجھ پر افسوس ہے، انہیں یہاں سے دوسری جگہ لے جا۔ بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر چرواہا اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب جس نے بری مثالوں کو ناپسند کیا۔
حدیث نمبر 417۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے بری مثال مناسب نہیں، اپنی ہبہ کی ہوئی چیز کو واپس لینے والا ایسا ہی ہے جیسے کتا قے کر کے اسے چاٹنے لگے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب مکر و فریب کے بارے میں ارشاد گرامی۔ حدیث نمبر 418۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بولا بالا اور شریف ہوتا ہے اور فاجر فریبی اور کمینہ ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ گالیاں دینا کیسا ہے؟ باب گالیاں دینا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 419۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمیوں میں کچھ گالی گلوچ ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے تو گالیاں دی اور دوسرا خاموش رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پھر دوسرے نے بھی اسے گالی کا جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ عرض کیا گیا، آپ کیوں اٹھ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اٹھ گئے تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ بے شک جب تک یہ شخص خاموش رہا فرشتے گالی دینے والے کو جواب دیتے رہے، اور جب اس نے خود جواب دیا تو فرشتے اٹھ گئے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 420۔ سیدنا ام دردہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، ایک آدمی نے آپ کی طرف سے خلیفہ عبد الملک کے پاس ایسی ایسی باتیں پہنچائی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اگر ہم پر کسی ایسی چیز کے ذریعے تہمت لگائی گئی جو ہمارے اندر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ جو چیز ہمارے اندر نہیں ہے اسے بیان کر کے ہماری تعریف کی گئی۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 421۔ جناب قیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ تو میرا دشمن ہے تو یقیناً ان میں سے ایک اسلام سے خارج ہو گیا، یا یوں فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی سے بری ہو گیا۔ جناب قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو جحیفہ رحمہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ بے شک سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا تھا، مگر جس نے توبہ کر لی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب پانی پلانا۔ حدیث نمبر 422۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، راوی حدیث لیث کو شک ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نے اسے مرفوع بیان کیا تھا، ابن آدم میں 360 جوڑ یا ہڈیاں ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہر روز صدقہ واجب ہے۔ ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ آدمی کا کسی کام میں اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے۔ حدیث نمبر 423۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہوگا جب تک مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 424۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی کہیں اس کا وبال پہل کرنے والے پر ہی ہوگا جب تک کہ مظلوم حد سے تجاوز نہ کرے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 425۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بات دوسروں کو اس غرض سے پہچانا تاکہ ان کے درمیان فساد برپا ہو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 426۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب گالی گلوچ کرنے والے شیطان، بد زبان اور جھوٹے ہیں۔
حدیث نمبر 427 سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے شیطان بد زبان اور جھوٹے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 428 سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر فخر کرے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بتائیے اگر کوئی آدمی مجھے ایسے لوگوں میں بیٹھ کر گالیاں دے جو مجھ سے ادنا درجے کے ہوں اس پر میں اسے جواب دوں تو کیا مجھ پر گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں، دونوں بد زبانی کرتے ہیں اور دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔ سیدنا ایاز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کیا کرتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک اونٹنی ہدیتاً پیش کی تو آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا میں مشرکین کے ہدیے کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 429 سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 430 سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو تھے، نہ لعنت کرنے والے اور نہ گالیاں دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے وقت صرف اتنا فرماتے تھے اسے کیا ہوا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو جائے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 431 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 432 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو شخص کسی آدمی پر گناہ یا کفر کی تہمت لگائے گا تو اگر جس پر تہمت لگائی ہے اس تہمت کا حقدار نہ ہوا تو وہ گناہ یا کفر اسی تہمت لگانے والے پر لوٹ آئے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 433 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے ایک تو یقیناً اس نے کفر کیا۔ جس نے کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جس نے کسی آدمی کو کفر کے ساتھ پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا تو یہ بات کہنے والے پر ہی لوٹ آئے گی۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 434 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ ان میں ایک آدمی کو غصہ آ گیا اور اس کا غصہ شدید ہو گیا حتیٰ کہ اس کا چہرہ پھول گیا اور متغیر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ وہ کلمہ کہے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ ایک آدمی اس کے پاس گیا اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا اور کہا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اس نے کہا کیا تیرے خیال میں مجھے کوئی بیماری ہے یا میں پاگل ہوں؟ جا اپنا کام کر۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 435 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر دو مسلمان کے درمیان اللہ عز و جل کی طرف سے ایک پردہ ہے۔ جب ان میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی کو برا کلمہ کہہ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، اور جب ان دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو کافر ہے تو بلا شبہ ان دونوں میں سے ایک نے کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ جو کسی کی اصلاح لوگوں کے روبرو بات کر کے نہ کرے۔ حدیث نمبر 436
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، پھر اس کام میں رخصت دے دی تو کچھ لوگوں نے اس کام کو نہ کرنا اچھا سمجھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والا ہوں اور ان سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم، حدیث نمبر 437۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کے منہ پر بہت کم کوئی ایسی بات کہتے تھے جو اسے ناگوار ہو۔ ایک دن ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس پر زرد رنگ کا کچھ نشان تھا۔ جب وہ آدمی اٹھ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا اگر یہ اس زرد رنگ کو بدل دیتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتار دیتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ باب جس نے خود ہی تعویل کرتے ہوئے کسی دوسرے کو کہا اے منافق، حدیث نمبر 438۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، ہم دونوں گھوڑوں پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں فلاں باغ میں جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاطب رضی اللہ عنہ نے مشرکین مکہ کو لکھا ہے، اس خط کو میرے پاس لاؤ۔ ہم نے اس عورت کو اپنے اونٹ پر جاتے ہوئے پا لیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا تھا۔ ہم نے اس عورت سے کہا وہ خط کہاں ہے جو تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس کی اور اس کے اونٹ کی تلاشی لی، خط نہ ملا۔ میرے ساتھی نے کہا خط تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو بہر صورت وہ خط نکال دے ورنہ میں تیرے کپڑے اتار دوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے کمر بند کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس پر ایک اونی چادر تھی اور وہ خط نکال دیا۔ ہم وہ خط لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حاطب رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تجھے کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے کہا میرے دل میں اس کے سوا اور کوئی بات نہیں، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں نے یہ کام اس وجہ سے کیا کہ اہل مکہ پر میرا احسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس نے سچ کہا ہے، کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر نظر فرمائی اور کہا جو چاہو عمل کرو، یقیناً تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب جس نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر، حدیث نمبر 439۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کو کہا اے کافر تو یقیناً ان دونوں میں سے ایک اس کفر کے ساتھ لوٹے گا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم، حدیث نمبر 440۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک نے دوسرے کو کافر کہا تو یقیناً ان دونوں میں سے ایک نے کفر کیا، اگر وہ ایسے ہی تھا جسے اس نے اسے کافر کہا تو اس نے سچ کہا، اور اگر وہ ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے اسے کہا تو یقیناً جس نے اسے کافر کہا وہ کفر لے کر لوٹے گا۔ صحیح مسلم۔ باب دشمنوں کے خوش ہونے کے بیان میں، حدیث نمبر 441۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبتوں کی مشقت، بدبختی کے حصول، بری قضا اور ہماری تکلیف پر دشمنوں کے خوش ہونے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ باب مال میں فضول خرچی کرنے کا بیان، حدیث نمبر 442۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے تین باتوں کی وجہ سے راضی ہوتا ہے اور تین باتوں کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ تم سے ان تین باتوں سے راضی ہوتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم سب اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس شخص کی خیر خواہی کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کا والی بنایا ہے، اور وہ قیل وقال، فضول گفتگو، کثرت سوال اور بربادی مال کو ناپسند فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 443۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ عز و جل کے قول وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، کہ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب فضول خرچی کرنے والوں کے بیان میں، حدیث نمبر 444۔ جناب ابو عبیدین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں نے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مبذرین، فضول خرچی کرنے والے کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو ناحق خرچ کرتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 445۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں المبذرین سے مراد ناحق خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب گھروں کی اصلاح کرنے کا بیان، حدیث نمبر 446۔ سیدنا زید بن اسلم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اپنی رہائش گاہوں کو درست کرو، جو صاف گھروں میں نکلتے ہیں ان کو ڈراؤ، یعنی ان کو مارو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ڈرائے، کیونکہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ ظاہر ہو کر تمہارے سامنے کبھی نہیں آتے۔ اللہ کی قسم ہم نے اپنے صحابہ سے کوئی صلح نہیں کی جب سے ان کی ہماری دشمنی ہوئی ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ باب تعمیر میں خرچ کرنے کا بیان، حدیث نمبر 447۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بے شک آدمی کو ہر چیز کا اجر ملتا ہے سوائے تعمیر کے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرنے میں شریک ہونا، حدیث نمبر 448۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے بھتیجے جو وحد مقام سے آیا تھا دریافت کیا، کیا تیرے مزدور کام کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اگر تو قبیلہ ثقیف سے ہوتا تو ضرور جان لیتا جو تیرے مزدور کرتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہما ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک آدمی ضرور جان لیتا۔ اپنے گھر میں راوی حدیث ابو عاصم رحمہ اللہ نے ایک بار یوں کہا، اپنے مال میں جب اپنے مزدوروں کے ساتھ کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ عز و جل کے مزدوروں میں سے ایک مزدور شمار ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ باب تعمیرات میں مقابلہ بازی کرنے کا بیان، حدیث نمبر 449۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کرنے لگے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 450۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ازواج مطہرات کے گھروں میں داخل ہوا کرتا تھا، میں ان کی چھتوں کو اپنا ہاتھ لگا سکتا تھا، یعنی ان کے گھروں کی چھتیں اتنی نیچے تھی۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث